Read now. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم اما بعد ہم بڑے خوش قسمت ہیں، بڑے لکی ہیں کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے، مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے۔ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور ہم نے کوئی ریکویسٹ نہیں کی تھی اللہ سے، اللہ کو ہم نے درخواست نہیں بھیجی تھی۔ ہم جس طرح پانی لگواتے ہیں، بجلی لگواتے ہیں یا کوئی کام کرواتے ہیں تو اس کے لیے اپلیکیشن دینی پڑتی ہے، وہ بھی ہم نے نہیں کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور ہمیں اسلام دیا اور ہمیں رمضان دیا جو آ رہا ہے، ابھی رمضان مبارک ہے۔ اس میں جتنی بھی عبادت کریں آپ کو ڈبل ملتا ہے، اس میں ثواب ہے۔ اور رمضان شریف کا یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑے پیکج دیے ہیں، لیکن ہم اگر ان کو بھی نہ استعمال کریں، نہ یوز کریں تو پھر ہم بہت ہی ان لکی ہیں اور بڑی تباہی ہماری۔ تو یہ ہے کہ تبلیغ جماعت کا جو اس طرح سلسلہ ہے، اس میں آج دنیا میں اور یورپ میں جس طرح چل رہا ہے، یہ اللہ کے حکم سے اس نے ایک بڑا کام کیا ہے اور کر رہی ہے اللہ کے حکم سے اور اس کے نبی کی دعاؤں سے۔ اور یہ کیونکہ یہ کام ایسا ہے کہ اس میں جان مال کی پرواہ کیے ہوئے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے نکلنا پڑتا ہے گھر سے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 40 دن یہ بستر اٹھا کے یہ لوٹے اٹھائے ہوئے کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی مقصد ہے؟ کیا ان کو کوئی دوسرے ملک کو پیسہ دے رہے ہیں؟ یہ لوگ سوال کرتے ہیں۔ ان کو ویزے مل جاتے ہیں، لیکن میں نے پہلے میرا بھی یہی ہوتا تھا، میں بھی یہی سمجھتا کہ ہر جگہ یہ چلے جاتے ہیں، ان کو کوئی نہیں پوچھتا یہ۔ لیکن میں نے جب ان کے ساتھ دن لگائے، 40 دن لگائے، 3 دن لگائے اور سہ روزہ لگاتا رہا مسلسل، میں نے دیکھا کہ یہ صرف خالص کام ہے۔ ان میں یہ ہے کہ کوئی ایسے لوگ ہیں جن کے اپنا جس طرح عقیدے میں کوئی خرابی ہوتی ہے، کوئی دوسری جماعت سے آ گیا، جس طرح مثلا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی رسپیکٹ اس کی نہیں ہوتی جس طرح ہونی چاہیے، جس طرح اللہ نے بیان کیا۔ قرآن سارا ان کی تعریف بیان کرتا ہے، نعت بیان کرتا ہے، درود بھیجتا ہے اللہ خود اور اس کے نبی بھی۔ اسی طرح فضائل اعمال جو پرانی ہے، اس میں امام مولانا زکریا نے پورا ایک چیپٹر بنایا تھا فضائل اعمال میں، آخری جو چیپٹر تھا درود پہ۔ لیکن اب نئی جو فضائل اعمال میں اس میں آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ ہے کوئی جو لوگ آئے ہیں جس طرح انہوں نے یہ صفائی کی اس کی کتاب کی، لیکن اس کے باوجود بھی جو کام ہے اس میں نو ڈاؤٹ ایک کام اچھا کام ہے، کیونکہ کسی کو نیکی کی طرف بلانا، حق کی طرف بلانا، نماز پہ لگانا، داڑھی رکھوا دینا اور کپڑے اسلامی کپڑے پہنا دینا اس کو، یہ بھی بہت بڑا کام ہے۔ اور حلال حرام کی پہچان کرا دینا، کیونکہ لوگوں کو یہاں پہ دوسرے ملک میں جب آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ پیسہ کمانا ہے، حلال آئے حرام آئے جس طرح بھی آئے۔ ہم جس طرح ٹیکسیاں چلاتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ کرسچنوں سے پیسے بٹورو، چاہے جس طرح بھی بٹورنے، ان کو یعنی لوٹو ان کو دوسرے لفظوں میں، لیکن کوئی حساب نہیں ہوگا کہ ہم نے کرسچنوں سے۔ مجھے ایک بھائی کہنا لگا کہ میں کرسچنوں کو اس لیے لوٹتا ہوں جی، ان سے زیادہ پیسے چارج کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے ہمارے پہ حکومتیں کی ہیں، ہم پہ ظلم کرتے ہیں، ہم پہ یہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ جو جس کو لوٹ رہے ہو، اس نے آپ کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے یا اس کا بدلہ چکا رہے ہو؟ گورنمنٹیں کر رہی ہیں، لیکن اس کا بھی یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح لوٹیں، کیونکہ اللہ کے سامنے یہ لوگ بھی پیش ہوں گے۔ اللہ تو ان کا بھی یہی اللہ ہے نا، کوئی اور اللہ تو نہیں ہے کہ وہ ایک اور اللہ ہو کہ وہ اس کے پاس وہ جائیں، وہ اور 2 نمبر اللہ ہو یا جہلی اللہ ہو۔ یہی تو اللہ ان کا بھی ہے، انہوں نے کورٹ میں تو وہی ہے جانا ہے، وہاں ہی ان کا بھی حساب ہونا ہے۔ تو اللہ کو یہ کہیں گے کہ یہ لوگوں نے ہمیں لوٹا ہے، ہمیں کرسچن سمجھ کے آیا، یہ ہمیں بھی کوئی حساب دے گا ہوگا تو حساب دینا پڑے گا۔ دوسرا یہ کہ آج ہر جگہ پہ یہی موضوع ہوتا ہے کہ اسلام اور مسلمان، جہاں بھی جاؤ یہ کون سے لوگ آگے جی یہ بستر اٹھائے ہوئے۔ رکاوٹیں ہوتی ہیں، لیکن اچھائی کے کاموں میں رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی رکاوٹیں ہوئی، لیکن انہوں نے اپنا کام چھوڑ دیا، انہوں نے حق کہنا چھوڑ دیا
اس کا یہ نہیں کہ آپ چھوڑ دیں کام اپنا چھوڑ دیں. دوسرے ملک میں ہر جگہ پہ، اٹلی میں جب جماعت گئی ایک دفعہ تو وہ پاپ دوم تھا، اس کو کہا لوگوں نے کہ یہ لوٹا وغیرہ اٹھائے اور بستر اٹھائے جو لوگ آ رہے ہیں یہ تو سارے لوگوں کو مسلمان کر دیں گے. جہاں بھی جاتے ہیں لوگوں کو داڑیاں رکھوا دیتے ہیں، لوگوں کو نماز پڑھواتے ہیں. تو ان کے کرتے کرے دوسرے نان مسلم جو ہیں جو وہ بھی آ رہے ہیں اسلام پہ، تو ان کو روکو ہی. لوگوں نے اس کو کہا، انہوں نے کہا کہ یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. پہلے ایک ایسے لوگ جو دین کی باتیں کرتے تھے اس وقت ولی اللہ لوگ تھے، تبع تابعین تھے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. وہ بھی یہی کام کرتے تھے، ان کا تھوڑا سا ڈفرنٹ تھا طریقہ، لیکن کام یہی تھا اللہ کا، میسج دینا، لوگوں تک پہنچانا، اپنے لوگوں کو رہنمائی کرنا، ان کو سیدھے کرنا، ان کو صاف کر کے مسجد کو لے کے آنا. وہ ولی اللہ جو کرتے تھے، تبع تابعین کرتے تھے، ان کی کتابوں میں، کرسچنوں کی کتابوں میں، ان کی اسٹوری ہسٹری بکوں میں. اور پاپ دوم نے ان لوگوں کو کہا کہ ان کو نہ چھیڑو، کیونکہ ان کو روکو گے. ہماری کتابوں میں ایسے لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ہم نے ایسے لوگوں کو ہم نے روکا ہے تو وہ کیا ہوا، ہمارے ملکوں پہ عذاب آیا. اب یہ ہے کہ ان کی حکومتوں کو کہو، کہ پاکستان کو کہو، انڈیا کو کہو، بنگلہ دیش کو کہو، جہاں سے یہ آتے ہیں بستروں اٹھا کے، ان کو کہو کہ اسی طرح روکیں تاکہ ان پہ عذاب آئے تو ان پہ ہی آئے. تو ایک دفعہ ہم کھیل رہے تھے، کرکٹ کھیل رہے تھے یہاں پہ امریکہ میں، تو ایک گورا تھا، وہ بھی دوسری ٹیم میں کھیل رہا تھا. وہ کہتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں، دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ ایکسرسائز کر رہے ہیں، یہ میچ کے بعد میچ بھی ختم نہیں ہوا اب ایکسرسائز کیا کر رہے ہیں، یہ اوپر نیچے ہو رہے ہیں. اس نے دوسرے نے پوچھا یار، اس نے کہا اس سے گورے سے کہ مجھے نہیں پتہ یہ ایکسرسائز کیا کر رہے ہیں، لیکن یہ جو ان کا کوچ ہے، یعنی کہ جو جماعت کرا رہا ہے، امام ہے، اس سے ہی پوچھ لیں یہ کیا کر رہے ہیں. تو ہم نے جب نماز ختم کی مجھ سے وہ گورا پوچھنے لگا کہ یہ آپ نے کیا کیا. میں نے کہا ہم نے اللہ کے سامنے شکر ادا کیا، اللہ کی بڑائی بیان کی ہے کہ ہمیں وہ دیتا ہے، کھانے کو دیتا ہے، پینے کو دیتا ہے، کھیلنے کے لیے ٹانگیں دی، ہاتھ دیے، سب کچھ اس نے دیا. کوئی ایسی چیز نہیں میرے جسم میں جو اس کی نہ دی ہو. جو مجھے وہ کھانے کے لیے دیتا ہے، پینے کے لیے دیتا ہے، سارا کچھ. یہ ہوا ہے جو، یہ ساری اس کی ہے. ہوا اگر تھوڑی سی بند ہو جائے ایک سیکنڈ کے لیے ہم سارے مر جائیں. اس لیے ہم نے شکر ادا کیا اس کے نیچے اس کے آگے. اور میں نے نیچے اس لیے ہوا کہ میری پراؤڈنس بھی ختم ہوئی، کہ میرا غرور و تکبر ختم ہوا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں اللہ کے سامنے. کیونکہ اللہ نے مجھے کریٹ کیا ہے، ہی کریٹ می، اور کریٹ می بیکاز فار ورشپ ہم، اللہ ورشپ اس کے لیے، اللہ کے لیے. تو وہ سمجھا. انہوں نے کہا کہ وہ آسٹریلیا کا تھا. انہوں نے کہا کہ آسٹریلیا میں بھی یہی لوگ آتے ہیں، اس طرح جماعت کے آتے ہیں، جو نماز بھی پڑھتے ہیں بڑے ٹائم پہ، روڈوں پہ نمازیں پڑھتے ہیں، اور جہاں جہاں جاتے ہیں لوگ داڑیاں بھی رکھنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. تو میں نے اس کو کہا کہ اس لیے ساتھ ہوتے ہیں کہ ہم لوگ پریشان ہیں اپنے ان کاموں میں، کہ ہمارے نبی نے، اس کو میں نے بولا کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم he told us when you involving in the worldly stuff and you greedy and you crazy about the money and worldly stuff, then you go run too much, running, chasing, compare with the other people, competition, then you lost God, then you all your money and your worldly stuff. That's why we need to slow down. میں نے اس کو کہا کہ ہم اسی لیے ہم ان لوگوں کو جب کہتے ہیں کہ ہمیں سلو ڈاؤن ہو کے سوچنا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیوں کیا ہے، کہ مقصد ہے اس کا، تو اسی لیے وہ لوگوں کی سمجھ میں آ جاتا ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے. ہدایت تو اللہ کے کیونکہ ہم نے بیان کرنا ہے، ہم نے اس کا ریمائنڈ کرنا ہے. ریمائنڈ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اپنے دل میں بھی آتا ہے کہ آیا میں بھی یہی کام کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں. آج سنتوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں ہم. میں نے اگر کسی پلیٹ میں کھانا کھایا اور میں نے صاف کر دیے تو لوگ کہیں گے یہ تو بڑا بھوکا تھا، یہ تو بھوکا ہے اس لیے اس نے صاف کر دی ساری، اور چاہیے آپ سے پوچھیں کہ اور چاہیے. نہیں الحمدللہ میں ٹھیک ہوں،
میں نے وہ کام کیے جو میں نے میرے نبی نے کیا، لیکن آج لوگوں کو یہ